مسجد کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، مسجد صرف پوجا پاٹ کے لیے نہیں ہے، مسجد صرف وندنا اور پرارتھنا کے لیے نہیں ہے۔ مسجد جیسے باڈی میں، انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے، ویسے مسجد کی وہ حیثیت ہے۔ اس میں جو دل کا مقام ہے وہ مقام ہم نے مسجد کو نہیں دیا، اس میں میری بھی غلطی ہے، ہم تمام کی غلطی ہے کہ صحیح طریقے سے مسجد کی ترجمانی نہیں ہوئی۔ دل سلامت ہے تو مسجد سلامت ہے، جیسے دل تمام جسم کے حصوں کو خون سپلائی کرتا ہے، ویسے ہی مسجد پورے معاشرے میں غربت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہمدردی سپلائی کرتا ہے، پورے معاشرے میں نفرت کو ختم کرنے کے لیے مسجد محبت سپلائی کرتا ہے، پورے معاشرے میں لوگ جو لوگوں کی غلامی کر رہے ہیں ان لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لا کر کھڑا کرنے والا نور سپلائی کرتا ہے مسجد۔ یہ مسجد کا مقام اور مرتبہ ہے۔ مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے حضرت رب ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو رستم کے دربار میں گئے تھے گدھے پر سوار ہو کر کے، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ یہ واقعہ ایسا ہے جس سے یہ جو صحابی ہے جن کا نام ہے رب ابن عامر، ان کا مقام اور مرتبہ آپ اندازہ لگائیے کہ رستم جو بادشاہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں آئے ہو؟ گدھے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور اس طرح کی حیت ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ تو ان کی زبان پر جو لفظ آئے تھے وہ یہ تھے، اللہ ابتعثنا، خدا نے ہم کو بھیجا ہے، ایشور نے ہم کو بھیجا ہے، جو مالک اور کریٹر ہے انہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے باس نے مجھے بھیجا ہے، میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے، میرے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے بھیجا ہے۔ بھیجا کس نے ہے؟ خدا نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے بھائی؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ بادشاہ حیران ہے کہ یہ شخص، مجھے تو ایسا لگا کوئی بھیک مانگنے آیا ہوگا، لیکن یہ تو بڑا مقصد لے کے آیا ہے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لا کر کھڑا کرنا۔ یہ جو مقصد ہے اسی مقصد کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا۔ ہم لوگوں کی غلامی دلوں سے نکال دیں، ہم ڈرے تو مالک سے ڈرے، ہم مانگے تو اوپر والے سے مانگے، ہم جھکے تو اس کے سامنے جھکیں۔ حکومت، پاور، اقتدار، سلطنت، محکمے، اگر بندے کے دل میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ خدا کا ڈر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دنیا کے سارے ڈروں سے بے خوف اور نڈر ہو کر کے جیے گا۔ اور جب یہ آ جاتی ہے، یہ بات جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ انسان کیسا بنے گا۔ وہ انسان ایسا بنے گا کہ مالک کیونکہ رحیم ہے تو اس کے دل میں رحم ہوگا، مالک کیونکہ کریم ہے اس کے دل میں کریمی والی صفت آئے گی۔ مالک، ایک حدیث سناتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا کہ اللہ ایک بندے کو بلا کر پوچھیں گے کہ میرے بندے، مجھے بھوک تھی، میں بھوکا تھا، تو میری بھوک ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں پیاسا تھا، میری پیاس بجھانے کے لیے تو نہیں آیا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھے، تو میری بھوک ختم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ تو بندہ حیران ہو کر عرض کرے گا کہ اے اللہ، آپ مالک ہیں، آپ بھوک سے ورے اور پرے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو روزی دیتے ہیں، آپ بھوک کا کیا تصور ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا میں کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلاتے تو گویا مجھے کھلایا، اگر کسی پیاسے انسان کو پیاس بجھا دیتے تو گویا میری پیاس بجھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جگہ جگہ الگ الگ جگہ مقام پر سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کہتے میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے انسیت، محبت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان اس دھرتی پر اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو محبت چاہیے، اس کو انسیت چاہیے، اس کو میل جول چاہیے۔
وہ بنا میل جول کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ اے انسان، آج تک دنیا میں یہ نہیں سمجھایا جا رہا ہے، آج دنیا خوب ترقی کر رہی ہے، ڈگری ہولڈرز کی کمی نہیں ہے، پروفیسر انجینئرز کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن کیا ہم اور آپ اس بات کی گواہ نہیں کہ وہ اتنے ہی بڑے، جتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں اس سے زیادہ وہ کرپٹڈ ہے؟ جو بھی کرپشن میں مبتلا ہے، آپ سوچئے وہ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ جو ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں کا گھوٹالہ کرتے ہیں، کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تو پھر کون سی چیز مس ہو رہی ہے؟ کون سی بات ہے جو ان تک نہیں پہنچی؟ وہ یہ چیز ہے کہ قرآن نے یہ سمجھایا کہ اے انسان، تیرے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک آتما ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، اس پر سائنس آج تک ریسرچ نہیں کر سکی۔ روح ایک آتما ہے، اوپر سے آئی ہے، اور یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور روح جب نکلتی ہے تو اب اس انسان کو ہم عبداللہ نہیں بولتے، ونود نام لے کر کے نہیں بولتے، کیونکہ روح نکل چکی۔ اب ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ لاش ہے، لاش کا مطلب لاش ہے، کیوں؟ روح نکل گئی۔ اب آپ اس بات کو سوچئے، جس انسان کے پاس روح بھی ہو، جس انسان کے پاس یہ مٹی والا جسم بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو دو غذا دینی پڑے گی، ایک روح کی غذا، ایک جسم کی غذا۔ روح کی غذا ملے گی بڑے بڑے اولیاء، اکابر اور ہمارے جو مہاتما جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے سے، جس کو ہم کہتے ہیں فرشتوں والی صفت۔ اور جو انسان ہے یہ مٹی سے بنا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، تو ظاہر ہے کہ زمین لیول پہ کھانا پینا یہ ضروریات پوری ہوگی، اس سے یہ ضروریات پوری ہوگی زمینی سطح پہ۔ تو انسانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ روح پر بھی محنت کی ضرورت ہے اور جسم پر بھی محنت کی ضرورت ہے۔ دنیا جسم پہ محنت کر رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کھانا، زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ مزے اڑانا۔ اگر اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تیرے اندر ایک روح ہے جو بے چین ہے تیرے اندر، وہ اس کو مزہ آئے گا دوسروں کو کھلانے میں، اس کو مزہ آئے گا دوسروں کی مدد کرنے میں، اس کو مزہ آئے گا دوسروں کے سامنے ہمدردی جتانے میں، کسی غریب کا بھلا کرنے میں، اس کو مزہ آئے گا ایک کریٹر کے سامنے جھکنے میں، اس کو مزہ آئے گا اسی کے سامنے وندنا اور پرارتھنا کرنے میں۔ یہ روح والی غذا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مس کرتے ہیں ہم۔ انہی چیزوں کا آپس میں مذاکرہ کرنے کے لیے، انسانیت کو اندر سے بیدار کرنے کے لیے، اس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ دعا بھی کریں، ہمارے یہ بڑے بھائی لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ دعا کریں کہ یہ ایسے پروگرام ہر مسجد میں ہو، ہر محلے میں ہو، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر جو اس دیش کی پرمپرا ہے، جو اس دیش کی تہذیب ہے، اس کو پھر سے زندہ کریں، نفرتوں کو دور کریں اور محبتیں، کیونکہ انسان کو محبت چاہیے، ہمدردی چاہیے۔ ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔